Give it to me like. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید اور یقین رکھتا ہوں آپ سب ٹھیک ہو گئے، خیریت سے ہو گئے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور میری جو ویڈیو تھی، پچھلی ویڈیو تھی، اس میں جو سوال میں نے آپ لوگوں سے کیا تھا اس کے جوابات آئے طلاق کے حوالے سے۔ اور آج ایک مجھے بات کرنی ہے، کل جو ہے وہ پرسوں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں، لینڈنگ کی ہے انہوں نے، اور اسٹیج پہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ رو رہی ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اسے، تو مجھے تو جو یہ محسوس ہوا کہ جو ہے نا ایکٹنگ میں انہوں نے کاجل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ایشوریہ رائے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور پاکستان کی جو پرانی ایکٹرز ہیں، انڈیا کی ایکٹرز ہیں پرانی، ان سب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ جس طریقے کی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے تو جو ہے نا بڑا افسوس ہوا مجھے، اور مطلب کہ رلا دیا اس نے پگلی نے کہ اپنا۔ تو جی آج کا جو فیصلہ کورٹ کا آیا اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ دیا ہے کہ جو سویلینس ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ فیصلہ انہوں نے اچھا دیا ہے، صحیح دیا ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے تو یہ فیصلہ صحیح ہے، کیونکہ جو سویلین لا ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور جو آرمی لا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور کیونکہ اس میں عام عوام کو نہیں پتہ، کافی لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ کہ یہ کیوں ہوتا ہے سویلین اور آرمی، کیونکہ آرمی کے رولز جو توڑے گا وہ اس کا جو ہے آرمی ہی کورٹ جو ہے اس کو سزا دے گی، اور سویلین لا اگر کوئی توڑتا ہے تو اس کو سویلین کورٹس جو ہیں وہی سزا دیں گی اس کو۔ تو یہ ایک کلیئر سی بات ہے۔ اب اس میں یہ کہہ دینا کہ بھائی سویلینس کو بھی، کیونکہ انہوں نے جو غلط کیا، جو ہماری آرمی کے جو دفاتر پہ انہوں نے حملے کیے اور انہوں نے جو مطلب نقصان پہنچایا کور کمانڈر ہاؤس کو اور ہماری ایسی جو ہے نا جگہوں پہ انہوں نے، تو وہاں پہ انہوں نے ایسا اس چیز پہ جو لا اپلائی ہوگا وہ کیونکہ سویلینس تھے انہوں نے اٹیک کیا، تو اس پہ لا بھی جو ہے وہ سویلینس کا ہی اس کے اوپر اپلائی ہوگا، اور سویلین کورٹس کے اندر بھی جو ہے لا کے اندر بھی اگر کوئی ان حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو ان کے لیے سزائیں موجود ہیں۔ اور تو بہرحال آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، اور مجھے تو جو سمجھ آیا جو یہ ہے لا اس حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اور آج کا سوال جو ہے آپ لوگوں سے پوچھنے جا رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو آپ لوگوں نے مجھے اس بارے میں بتانا ہے کہ ساس اور بہو کا جو ہے ازل سے ایک لڑائی چلتی آ رہی ہے، یا شروع سے کہہ لیں لڑائی چلتی آ رہی ہے، تو یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اور جو ساس جو ہے وہ اپنی بہو سے بنتی نہیں ہے، یا تو وہ اس کا سبب کیا ہے؟ اور یہ آپ پاکستانی مجھے زیادہ اچھا بتائیں گے۔ پاکستانیوں کے گھروں میں بہت لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور باقی جو ہے وہ ساس بہو ہیں تو آپس میں بنتی نہیں ہیں، لیکن ہم نے کچھ ہلکی پھلکی سی ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ جو ساس اور بہو اپنا ایک ساتھ رہتی ہیں اور مل جل کے بہنوں کی طرح رہتی ہیں، یا بہو جو ہے وہ اپنی ساس کو ماں کی جگہ پہ رکھ کے دیکھتی ہے، اور جو ساس ہوتی ہے وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی جگہ پہ رکھ کے دیکھتی ہے۔ تو ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن اکثر یہ محاورہ جو ہے مشہور ہے کہ ساس اور بہو اور نند اور بھابھی۔ تو نند اور بھابھی پہ تو ہم بعد میں جائیں گے جھگڑے پہ، آج صرف میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ساس اور بہو جو ہے ان کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے، کیوں آپس میں وہ لڑتے ہیں، اور اس پہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے بقایا۔ انشاءاللہ پھر کسی سوال کے ساتھ آپ کا دماغ کھائیں گے۔ دعاؤں میں مجھے یاد۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔